غلام ہوتا ہے اس کا دنیا میں نام ہوتا ہے اس کا دنیا میں نام ہوتا ہے کہ جو سمجھتا لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کہ کٹتی ہے زبان پر جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں کہ شاہد ہے ادائیں میسم کی ارے ہم ہیں وہ علی کے دیوانے اور جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ پہ پانی کہ عباس کی تربت ہی کے قریب اور پانی نے ٹھہر کر بتلایا کے قریب اور پانی نے ٹھہر کر بتلایا کہ میں بہتا ہوں جب باس مجھے کہ میں بہتا ہوں تب باس مجھے جب اذن روانی واہ 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 نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا کہ مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں کہ حیدر نے دعا ہے جب مانگی قدرت نے کہا ہے میرے علی عباس کی صورت میں تجھ کو ہم تیرا حساب
اور باطل کے درمیان میں تشخیص پیدا کرنے کے بعد فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ پہلے انکار کر دیں کس چیز کا؟ طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یعنی اللہ کے مقابلے میں جو بھی طاقت، جو بھی حکومت، جو شخص، جو شخصیت سر کو اٹھائے، اس کا انکار کر دے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حکومت ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو انسان اگر اس کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو پھر ان دو چیزوں کے نتیجے میں گویا اس نے عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ اگر لغت میں دیکھا جائے، یعنی اس کے اصلی معنی دیکھے جائیں تو عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں کوئی ایسا سہارا یا کوئی ایسی پکڑنے کی چیز کہ جس کو انسان، مثال کے طور پر زمین سے اٹھنا ہے تو اگر نہیں اٹھا جا رہا ہے، یا انسان کسی چیز میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا تو اوپر سے رسی لٹکائی گئی، یا یہ کہ کہیں اوپر چڑھنا ہے، زینے نہیں بنے ہوئے، سیڑھی لگی ہوئی نہیں ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پکڑ کے ہم اوپر چڑھ جائیں، جس کو پکڑ کے ہم کھڑے ہو جائیں، جس کو پکڑ کے ہم سہارا لے لیں، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے عروہ۔ عروہ مثال کے طور پہ یہ دروازے میں جو ہینڈل لگے ہوئے ہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے، لغت میں اس کو بھی عروہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وثقیٰ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سہارا دیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اکھڑ جائیں۔ ہم نے ان کے اوپر اطمینان کر کے، بھروسہ کر کے ہم نے اس کو پکڑ لیا اور یہ چاہا کہ اوپر چڑھ جائیں، باہر نکل آئیں، لیکن جیسے ہی ہم نے زور لگایا وہ خود باہر آ گئے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس شخص نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، وہ متمسک ہو گیا کس چیز سے؟ صرف عروہ سے نہیں بلکہ عروۃ الوثقیٰ سے، یعنی ایسے بھروسے مند سہارے کو اس نے پکڑ لیا ہے کہ لن انفصام لہا، کہ جس میں کسی طرح کی ڈھیل ہونے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت کرسی کا ایک حصہ ہے کہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کر دیا۔ اب جو ایک لفظ استعمال ہوا کہ جس کی لغت کے اعتبار سے تشریح ہوئی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک قلعہ کے مانند ہے، ایک قلعے کے مانند ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو شخص بھی اس محفوظ قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ جو شخص بھی اس کے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، معمون ہو گیا۔ لیکن ولیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط ہے، یعنی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی مکمل جملہ ہے، اس میں بھی پہلے انکار ہے طاغوت کا اور اقرار ہے پروردگار عالم کی وحدانیت کا، لیکن اس تکمیل اور اس مکمل جملے کے بعد بھی ہمارا ایمان اور اسلام کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولکن بشرطہا وشروطہا، اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یعنی نبوت کا اقرار ضروری ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے تو بے شرط شرط کا بھی اقرار ہونا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ نبوت کا اقرار۔ شروط کا بھی، شرائط کا بھی اقرار ہونا چاہیے۔ شرائط کیا ہے؟ امامت کا اقرار ہونا چاہیے۔
چونکہ نبوت کا سلسلہ رسول اکرم پر ختم ہونے والا ہے اور ایک ہی نبی ہے کہ جس کا اقرار در واقع ہم کو ہمارے لیے ضروری ہے، اگرچہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا اقرار ضروری ہے، لیکن جو ہمارے رسول ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، یعنی نبوت کا اقرار۔ لیکن امامت صرف ایک مرحلے پر رکنے والی نہیں تھی، اس وجہ سے امام نے ارشاد فرمایا بشروطہا، یعنی نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں کہ جن کا اقرار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہو اور اس کے بعد نبوت کا اقرار بھی کرو اور اس کے بعد ولایت کا بھی اقرار کرو۔ اگر ان تینوں چیزوں کا اقرار تمہارے دل کے اندر موجود ہے تو پھر دخل حصنی، تو تم یاد رکھو کہ تم اس اللہ کے مستحکم قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہو کہ جس کے بعد عذاب کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، یعنی انسان عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود اگر خلاصہ کیا جائے تو ساری چیزیں بیان کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، یا یہ کہ دونوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس کو بھی مانا جائے اور اس کو بھی مانا جائے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اگر آئیے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی نظر آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے انکار کیا اور انکار کر کے مدینے سے نکلے، کربلا میں آئے۔ اب آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور طرف مقابل میں کتنے لوگ تھے؟ ایک طرف 72 لوگ یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور دوسری طرف کتنے لوگ؟ لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، اور اس میں سے نہ جانے کتنے ایسے جو نہیں آ پائے تھے۔ کس لیے نہیں آ پائے تھے؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رسول کے فرزند ہے، رسول کے نواسے علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ امام ہیں؟ کیا یہ انہیں نہیں معلوم تھا جس کی صداقت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اسی کے نواسے ہیں؟ نہیں معلوم تھا؟ سب کو معلوم تھا، اچھی طرح سے معلوم تھا، سب کو معلوم تھا۔ اور اگر کسی کو نہیں معلوم تھا تو امام حسین علیہ السلام نے آ کے پہچانوایا تھا کہ اگر تم پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، لیکن اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لو میں کون ہوں۔ اپنا تعارف کروایا امام حسین علیہ السلام نے۔ تو جب شناخت حاصل ہو گئی، معرفت حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، دو چیزیں، ایک چیز یزید کا خوف اور دوسری چیز دولت کی لالچ۔ یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود امام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انکار کر رہے تھے۔ ہم ادھر ہی رہیں گے، ہم ادھر ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارا گھر چھن جائے گا، ہمارا مال و دولت ہم سے ضبط کر لیا جائے گا، یا یہ کہ لالچ ہمیں کچھ مل جائے گا، یا یہ کہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری جان چلی جائے گی، ہم کو مار دیا جائے گا، لہٰذا ہم ادھر نہیں آ سکتے۔ ہم فطرت میں پائی جاتی تھی بتوں کی، وہ مانے ہو جاتی تھی کہ ان کی فضیلت کا کلمہ پڑھیں، جس نمائندگی کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے اس کا اقرار کریں، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیا کے سامنے انہیں پیش کیا گیا ہے اس پیغام کو قبول کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت وہ آیا، ایک دن وہ آیا کہ جسے شب 19 یا صبح 19 کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آج کی شب وہ آخری شب ہے، وہ آخری موقع ہے کہ جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار لگے گی۔ اس لیے کہ یہی وہ، اگر ہم اور آپ اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ آج دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی، دن بھر سب کے سب بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور بہت سے بچے بھی ایسے نظر آ جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو سب کے سامنے دسترخوان سجا دیا گیا، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں۔ بات خود تصور کیجیے اور فیصلہ کیجیے کہ ہم نے آج افطار میں کتنی غذائیں کھائی ہیں، کتنی چیزوں کا ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ وقت کا امیر ہے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو اپنی زندگی کا آخری روزہ کھولنے جا رہا ہے،
آخری روزہ افطار کرنے جا رہا ہے، اور اگر 2 غذائیں سامنے رکھی جاتی ہیں تو آواز دیتا ہے اے بیٹی ایک غذا کو اٹھا لو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے، کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 غذا کو استعمال کرتے؟ لہذا تم دودھ کو اٹھا لو، دودھ کو یہاں سے لے کے چلی جاؤ، میں نمک کے ذریعے سے افطار کر لوں گا۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ مولا اس وقت کو دیکھ رہے تھے، امام کی نظر میں وہ منظر تھا کہ ایک موقع آئے گا، کچھ ہی دیر کے بعد ایک موقع آئے گا کہ جب طبیب ہمارے لیے دودھ کو تجویز کرے گا، لیکن اسی وقت ہمارے دشمن اور قاتل کو بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ لہذا چونکہ وہ قاتل ہے لیکن مہمان بن کے آیا ہے، لہذا مہمان کی مہمان نوازی ہونا چاہیے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ